اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سبق ستون بنبور جو شہر۔ یہ بھی سندھ کے تاریخی مقامات پر میں شامل ہے۔ بنبور جو شہر ٹھٹے پرگنے میں آباد ہو۔ کراچی کان ٹھٹے ویندی نیشنل ہائی وے تی ڈھابچی شہر کان اول روڈ تی مسجد ٹھیل ہے ऐं بنبور بابا تھی گربا لگل ہے۔ اتان تقریباً 5 کلومیٹر میل پنڈ تے اگیان ایک ٹکڑی اچے تھے۔ بنبور جو قدیم شہر ان ٹکڑی تی اڈیو ویو ہو۔ یہ ٹکڑی ہانے میرپور ساکری تعلقی میں اچھی تھی۔ ٹکڑی کانچن قدم اگتے ہلندہ سے تا پریان سمن نظر رہندو۔ بنبور کا جو شہر ہے وہ ٹھٹا پرگنے میں آباد تھا۔ کراچی سے ٹھٹا جاتے ہوئے نیشنل ہائی وے پر دھابچی شہر سے چند کلومیٹر پہلے سڑک کے کنارے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور بنبور کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے سمندر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی آتی ہے اور بنبور کا قدیم شہر اسی پہاڑی پر ہی آباد تھا۔ یہ پہاڑی میرپور ساکرو تعلقہ میں ہے۔ پہاڑی سے چند قدم آگے سمندر آتا ہے۔ اگر ہم چند قدم آگے چلیں تو ہمیں سمندر نظر آتا ہے۔ اساتذہ محققین جو خیال آہی بعض مطلب جیسے تحقیق جو کرتے ہیں ان کا خیال ہے تا قدیم دیبل بندر جو بنبور جو شہر ہو، جو قدیم دیبل بندرگاہ ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا سندھ کی بندرگاہ دیبل، وہ یہی شہر ہے۔ گرمی والی موسم سمندر میں ویرون چڑھندے آہن اور جب گرمیاں آتی ہیں تو سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، یعنی کہ سمندر کا پانی جوش میں آتا ہے۔ تہین ٹکڑی کان اتر پاسی واری نار میں پانی پیو ویندو آہی، تو اس کے ٹکڑی پہاڑی کے دوسری طرف جو ندی ہے وہ اس میں پانی سے بھر جاتی ہے، جنن کی گاری وارو نار کوتھین تھا جسے گاری کریک کہتے ہیں۔ اگھو نار 12 مہینہ پیو ویندو ہو۔ کسی زمانے میں یہ ندی پورے سال بہتی تھی۔ بنبور وٹ سمندر میں چوڑ کندو ہو اور سمندر میں جا گرتی تھی۔ سسی پنو جو رومانوی قصوں بہن شہر سان تعلق رکھے تو سسی پنو جو ایک رومانوی داستان ہے سندھ کی، وہ بھی اس شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ محمد کٹے انہی گاری واری نار تے کپڑا دھوندو ہو۔ محمد نامی دھوبی اسی ندی پہ کپڑے دھوتا تھا کہ سسیبا صندوق پر انہی ساگھی نے ہلمان ہت آئی ہوئی اور اس کو وہ پنو سسی جو تھی وہ اسی نہر میں اس دھوبی کو ملی تھی، صندوق میں بند اس دھوبی کو وہاں پر ملی تھی۔ حکومت پاکستان جدن ہی دڑے کی کٹائی کرائی اور جب حکومت پاکستان نے اس کی ٹیلے کی کھدائی کروائی تو معلوم ہوا تھا یہ تمام اگانوں ہی پرانا شہر آئی کہ یہ بہت پرانا اور قدیم شہر ہے۔ ہتاں جب ماڑو سکیا ستاوا ہوندہ یہاں کے لوگ جو تھے بہت خوشحال اور خوش تھے۔ تنہن وقت نربستان سیلون کے تھے مکران سے ملکن سان سندن وپار ہلندر ہو۔ اس وقت ان لوگوں کا یعنی کہ بنبور شہر والوں کا عربستان میں، سیلون میں، کھچ اور مکران کے ملکوں میں ان لوگوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پنجی رسالے ماں بنبور سین گٹ کھیچے مکران جو ذکر کیا ہے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اپنے رسالے میں بنبور کے ساتھ کھچ اور مکران کا بھی ذکر کیا ہے۔ بنبور جو قدیم شہر چنگے اراضی تے پکڑے لو۔ بنبور کا جو شہر تھا وہ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ شہر جو چوداری مضبوط کوٹدیل ہو اور شہر کے آس پاس شہر کے قد مضبوط فصیل بنی ہوئی ہے جنن چی دیکھ پیکر کان بیڑیاں ہے جس کی اونچائی ہے وہ چوڑائی سے دگنی تھی۔ سنجو کے لوگ پتھر انسان تعمیر کیا بھی ہو اور پورا قلعہ جو ہے وہ پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ قلعے میں مورچہ بن ٹھیلا ہے اور قلعے میں مورچے بھی بنائے گئے ہیں، یعنی کہ مورچے وہ ہوتے ہیں جو فوجی یہاں پر حفاظت کے لیے مورچے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ۔ کھٹائی کان پہ قلعے سے 3 دروازے ظاہر تھے اور مطلب کھدائی کے دوران قلعے کے 3 دروازے ظاہر ہوئے جن سیڑھیوں پن پتھرن جون ٹھیل اور جن کی سیڑھیاں بھی پتھروں کی تھی۔ قلعے کے اوپر طرف ایک گیند بہا ہے اور قلعے کے اوپر کی طرف ایک جھیل بھی ہے دیکھا سمن چون بیرون چڑھن کان پر بھرتی ویندی ہے اور جب سمندر میں جوار بھاٹ آتا ہے یعنی کہ جب سمندر جوش میں آتا ہے تو وہ جھیل بھی بھر جاتی ہے۔ بنبور جی رہو اسین جہاں اکثر گھر پکا۔ بنبور کے رہنے والوں کے گھر اکثر پکے تھے پر کئی کچے بتین وارا گھر بہا اور کئی کچی اینٹوں کے بھی گھر تھے۔ کتنے ہی گھر اگیان کوہن جا سال میں ملا ہیں اور کتنے ہی گھروں کے آگے
کنوؤں کے آثار بھی ملے ہیں۔ بنبورجی کھوٹائی کانپور ٹھکر ऐं شیشیدہ تھانو نتھون والیون ऐं بیون केतिरियूं ई नायाब शून हथायूं आहिनि۔ बनबुर की यानी कि खुदाई के दौरान खुदाई के बाद इन लोगों को बालियाँ, नथ, बर्तन और दूसरी कई नायाब चीज़ें भी मिली हैं। हत्या मुसलमान हाकिमन जे ज़माने जा सिक्का ऐं ॿियूं तहरीरूं मिलियूं आहिनि और मुसलमान ज़माने के हाकिम के सिक्के यानी कि वहाँ पे जो मुसलमानों की हुकूमत थी उस दौर के सिक्के और दूसरी तहरीरें भी मिली हैं। किले के अंदर एक मस्जिद आसार डसन में आया है और किले के अंदर एक मस्जिद के आसार भी दिखने में आए हैं। ये वो शहर यानी कि ये वो इलाके हैं जैसे मोहिंजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, बनबूर हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा आफ़तों से ये उलट दिए गए थे इन लोगों की, यानी कि दब गए थे। ऐसे ही कुछ सुना है हमेशा से कि मोहिंजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया और एक ये जो शहर जितने खुदाई के दौरान मालूम होते हैं ये पता चलता है ये आज से सदियों कम से कम 5-5 हज़ार साल पहले काफ़ी पुराने शहर हैं जो अब नहीं हैं, यानी कि ये लोग तबाह हो गए। अब जब खुदाई होती है तो नीचे अगर शहर निकल आता है तो फिर ये हमारी सिंध की सकाफ़त में और सिंध के अजायब घरों में इनसे वाबस्ता या इनसे जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे जाके ये जमा करा दिया करते हैं। ये भी हमारी सिंध की एक तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।